بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، سنو ایف ایم 89.4 مظفر آباد کے اسٹوڈیو سے تعظیم یاسین پروگرام کشمیر فورم لے کر حاضر خدمت ہے۔ سامعین اکرام، یہ پروگرام آپ روزانہ کی بنیاد کے اوپر بدلتے حالات میں جنم لیتی خبروں میں تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور یہ پروگرام ہر دن ایک نئے موضوع کے ساتھ جو ہے نا شروع کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر بات چیت کی جاتی ہے، اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان شرکا بھی ہوتے ہیں جو اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام کا میں آپ کو تعارف کرواتا چلوں۔ آج کے اہم دن کے حوالے سے ہی آج کا ہمارا پروگرام ہے سرپرائز ڈے، جو آج منایا جا رہا ہے۔ بڑا یادگار دن ہے۔ آج کی خبروں میں بھی آپ نے سنا تھوڑی دیر پہلے اس کی ساری غرض و غایت کہ آج کے دن کیا ہوا تھا، سرپرائز کس کو ملا تھا، اور یہ یادگار دن کیوں یاد رکھا جا رہا ہے۔ اور آج 6 سال اس کو مکمل ہو چکے ہیں، یعنی سرپرائز ڈے جو آج ہی کے دن آج سے 6 سال قبل دشمن کے غرور و تکبر کو پاک فضائیہ نے خاک میں ملا دیا، اور اس دن کو یاد رکھا جائے گا اور آج بھی اس کو یاد کیا جا رہا ہے۔ اس سارے حالات کو اور اس سارے موضوع کو لے کر ہم آج گفتگو کریں گے۔ اس کے پس پردہ حقائق کیا تھے اور اس کے پیچھے بھارت کی کیا کار فرما تھی حرکت، اور وہ کیا نتائج حاصل کرنا چاہتا تھا، اور اس کے مقابلے میں پاکستان نے اس کو کیسا اور فوری جواب دیا۔ اس ساری چیز کو لے کے، سارے موضوع کو لے کے آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے سینئر صحافی اور تجزیہ کار کاشف میر صاحب۔ کاشف میر صاحب کا میں آپ کو تعارف کراتا چلوں۔ کاشف میر صاحب جو ہے وہ امور کشمیر کے اوپر گہری دسترس رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاک بھارت تعلقات کے اوپر ان کی گہری نظر ہے، اس کے اوپر لکھتے بھی ہیں اور انہوں نے بہت کچھ بولا اور لکھا بھی ہے۔ کاشف صاحب، سب سے پہلے ہم آپ کی طرف بڑھیں گے، آپ کو سلام عرض کرتے ہیں اور یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ہماری آواز آپ سن پا رہے ہیں؟ جی کاشف صاحب۔ جی آپ ہماری آواز سن پا رہے ہیں؟ اچھا کاشف صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج کے دن کے حوالے سے سب سے پہلے ہم آپ سے ہی بات کریں گے کہ آج کا دن جو ہے وہ سرپرائز ڈے کیوں منایا جاتا ہے، اور ہم آپ سے ہی سننا چاہیں گے کہ اس کے جو بھارت نے ناپاک عزائم اور جو اس آج کے دن جو ہے پاکستان کی طرف کرنے کی کوشش کی تو اس کا کرارا جواب ملا، وہ تھے کیا؟ ایک سازشی جو مودی سرکار ہے اس کے غرور کی تزلیل کی تھی، اور ایک قیدی بھی جس کا نام ابھینندن تھا اس کو گرفتار کیا گیا تھا۔ تعظیم صاحب، اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب 2019 کا سال کا جب آغاز ہوا تو جو بھارت میں موجود جو مودی سرکار ہے اس نے کشیدگی کو بڑھانے کے لیے لائن آف کنٹرول پر بلا اشتعال جو کاروائیاں تھیں ان کو بہت تیز کر دیا تھا۔ اسی طرح سے انہوں نے پلوامہ کا ایک ڈرامہ رچایا جو 14 فروری کو کیا گیا، اور ایک وہاں پہ انہوں نے ایک ایسی خود کاروائی کی کہ اپنی جو سینٹرل ریزرو پولیس فورس تھی اس کے اوپر انہوں نے حملہ کرایا، اور وہاں پہ جو 40 کے قریب جو اہلکار تھے ان کے وہ اس میں جاں باک ہوئے تھے۔ تو انہوں نے وہ سازش پاکستان کے اوپر رچنے کی کوشش کی کہ ہم عالمی سطح کے اوپر پاکستان کے اوپر پریشر ڈال سکیں، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ انہوں نے وہاں پہ چونکہ ایک بڑی وہاں پہ بھارت کے اندر ایک فوج بھی لگا رکھی تھی، ایک پریشر بھی تھا ان کے اوپر، پاکستان نے کے اوپر بڑا پریشر تھا، اور ایک اپنی سبکی کو بھارت نے چھپانے کے لیے سرجیکل سٹرائک کا جو واویلا تھا وہ کیا، اور 26 فروری کی رات کو بھارت کے جو طیارے تھے انہوں نے چھپ کر بالاکوٹ کا ایک گاؤں جو جابا تھا وہاں پر پرواز کی، اور اس کے بعد ایک کوہ بھی مارا گیا وہاں پہ، کوئی جنگل میں انہوں نے کوئی فائرنگ کی، کوئی گولہ باری کی، اور وہ طیارے واپس چلے گئے۔ وہ شور مچایا بھارت نے کہ ہم نے
کوئی 350 کے قریب جو پاکستانی جو دہشت گرد ہیں ہم نے ان کو مار گرایا. لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ طیارے چھپ کے آئے اور ایک کوے کی ہلاکت تو یہ چند جو درخت تھے ان کی تباہی کی. اور بھارت کی یہ جو در اندازی تھی, یہ حماقت تھی, اس کو پاکستان معاف نہیں کر سکتا تھا. اس وقت عوام کا مورال بھی تھا, مطالبہ بھی تھا کہ بھارت نے جو فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے. اور پاک فوج نے کبھی بھی بھارت کے اس طرح کے جو ہتھ کنڈے تھے ان کو خاموشی سے نہیں جانے دیا, بڑے بھرپور جواب دیا. اور اس وقت واضح اعلان کیا گیا تھا 26 فروری کو ہی کہ پاکستان جو آرمی ہے وہ اس کا سرپرائز دے گی, لیکن وقت اور جگہ کا جو تعین ہے وہ ہم خود کریں گے. پھر ہم نے دیکھا, پوری قوم نے دیکھا, بلکہ پوری دنیا نے دیکھا کہ چند ہی گھنٹے کے بعد صبح 10 بجے کا وقت تھا اور پاکستان نے بھارت کے جو 2 لڑاکا طیارے تھے وہ مار گرائے تھے. ایک لڑاکا جو تھا وہ سمانی سیکٹر بھمبر آزاد کشمیر میں ہے, وہاں پہ گرا, اور دوسرا مقبوضہ کشمیر کے اندر گرایا گیا تھا. اور پیراشوٹ کے ذریعے جان بچا کر ایک جو پائلٹ جس کا نام ابھی نندن تھا وہ بھمبر کے علاقے میں آیا اور وہاں پہ اس کو پہلے تو مار پڑی لوگوں کی, اور پھر پاک فوج نے اس کو بھی ایک مہمان کے طور کے اوپر جو تھا وہ ریسکیو کیا. تو وہ یہ تعظیم صاحب وہ لمحات تھے کہ جس وقت جو پاکستان کی جو 24 کروڑ عوام تھی, جتنے بھی کشمیری تھے, آر پار کے تھے یا اوورسیز میں تھے, انہوں نے نہ صرف پاک فوج کو سراہا بلکہ جس طریقے سے آپریشن کیا گیا اور جس مہارت کے ساتھ کیا گیا, تو جو پاکستان کی جو فضائیہ ہے, جو اس کی جو برتری ہے اس پورے ریجن کے اندر, تو وہ بھی بڑی ہمیں بالا قسم کی نظر آئی ہے اور اس کی جو گونج ہے وہ آج بھی سنائی دیتی ہے. جی قاضی صاحب, جس طرح آپ نے اس پورے واقعے کو بتایا کہ اصل میں یہ سرپرائز ڈے منایا کیوں جاتا ہے اور اس کے پیچھے کیا کہانی ہے, وہ ساری آپ نے بڑی تفصیل سے بتائی. قاضی صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بھارت کی طرف سے اکثر جس طرح ہم آج سرپرائز ڈے بنائے جائیں, لیکن سرپرائز ڈے بنانے کے پیچھے جس طرح آپ نے بتایا کہ بھارت کیا کرنا چاہتا تھا, اور خاص کر مودی سرکار نے اس وقت چونکہ الیکشن کا زمانہ تھا تو اپنی مہم کو تیز کرنے کے لیے ایک ڈرامہ پلوامہ کا جس طرح آپ نے کہا رچایا, اور پھر اس کو بہانہ بنا کر پے در پے پاکستان کی سرحدوں کے اوپر جو ہے نا وہ فائرنگ شروع کر دی, اور جس کا مقصد بنیادی طور کے اوپر جو پاکستان مخالف جو ووٹ ہے انڈیا کے اندر جو لوگ ہیں ان کو ابھارنا تھا بنیادی طور کے اوپر. اور اپنی الیکشن کی جیت کے لیے اس نے جو ہے ہمیشہ اس طرح کیا ہے کہ چھوٹے سے فائدے کے لیے پورے ریجن کو وہ آگ میں دھکیل دیتا ہے. اگر یہ تو آپریشن اور یہ سرپرائز دینے کے بعد بات تو رک گئی, لیکن اگر یہ رکتی نہ تو ظاہر ہے پورا خطہ ایک بڑی جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا تھا. اس حوالے سے آپ بھارت کے رویے کے اوپر کیا بات کریں گے؟ دیکھیں تعظیم صاحب, اگر ہم گزشتہ 77 سال سے دیکھیں جب سے دونوں ملک بنے تھے اور تقسیم ہندوستان ہوئی تھی اور انگریز نے دونوں ملکوں کو تقسیم کر کے انگریز جب گیا تھا, تو بھارت نے ابتدا سے ہی پاکستان کو تسلیم نہیں کیا تھا. جو اس وقت تقسیم ہوئی تھی اس میں بھی بھارت نے, آپ کو پتہ ہے, بڑی سازشیں کی تھی. وہ گو کہ جموں کشمیر کو زبردستی تقسیم کیا جانا ہو, جوناگڑھ ہو, حیدرآباد دکن ہو, یا جو دیگر جو ریاستیں تھی کہ جو پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتی تھی, تو اس وقت بھی ملنے نہیں دیا گیا. اور بعد میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں پوری ایک سیریز دونوں ملکوں کے درمیان 3 بڑی جنگیں بھی ہوئیں, بھارت نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا. اب ہم آج کی صورتحال میں آتے ہیں کہ پاکستان نے اپنی طرف سے خیر سگالی کی کوشش کی کہ دونوں ملک اپنے جو اسلحہ ہے اس کو کم کریں, اپنی جو فوجی طاقت ہے اس کو کم کریں, اور یہ جو وسائل ہیں یہ عوام کے اوپر لگائے جائیں. لیکن بھارت مانا نہیں ہے. میں اس کی آپ کو واضح اگزامپل دوں کہ آج اگر ہم بھارت کے جو ڈیفنس بجٹ کے اوپر نظر دوڑائیں تو یہ تقریباً $880 بلین کے قریب بھارت کا جو بجٹ ہے. دوسری طرف ہم پاکستان کے بجٹ کو دیکھیں تو پاکستان کا ٹوٹل ڈیفنس کا بجٹ ہے وہ تقریباً $8 ارب کے قریب پر ایئر کا ہے. تو دونوں کی ترجیحات نظر آتی ہیں دنیا کو, لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان کی جو تینوں جو مسلح افواج ہے, پاکستان فوج ہے, بری, بحری اور جو فضائیہ, تو تینوں نے اپنی جو مہارت کا جو مظاہرہ کیا, تینوں نے اپنی ٹیکنالوجی کا جو مظاہرہ کیا. پاکستان نے ایک ایٹمی پاور بن گیا, اور اس کے بعد جو میزائل ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس آ گئی, اور پاکستان نے خود سے چین کے ساتھ مل کے جو طیارے بنائے اور اپنے دفاع کے لیے جو بھی اقدامات کیے, تو بھارت اس سے خوفزدہ ہے.
اب بھی ہم یہ دیکھتے ہیں تعظیم صاحب کہ ایک طرف تو جو کشمیری 1.5 کروڑ کے قریب غربت سے آزادی چاہ رہے ہیں، اپنی جان چھڑانا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے جو وہ جدوجہد کر رہے ہیں، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 6-7 لاکھ کے قریب جو فورسز ہیں وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ہیں، وہاں کی لیڈرشپ بند ہے. بھارت کبھی تسلیم نہیں کر رہا پاکستان کو. اگر میں اس کی آپ کو واضح اگزامپل دوں کہ بلوچستان کے اندر پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے بھارت نے بڑی سرمایہ کاری کی مختلف ملکوں کے ذریعے سے، براہ راست بھی بلا واسطہ بھی، اور جی وہاں جی پہ ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے بہت اقدامات کیے گئے. اب وہاں پہ اس کی نہیں بن پائی، وہ جو اس کی جو ترجیحات تھی وہ پوری نہیں ہو سکی، تو اس نے خیبر پختونخوا کے اندر بھی ٹی ٹی پی اور دیگر جو گروپ ان کے ذریعے سے ماحول کو، امن کو خراب کرنے کے لیے کارروائیوں کو سپورٹ کیا، جو ٹی ٹی پی یا جو تنظیموں کے لوگ تھے وہ کرتے تھے. اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لائن آف کنٹرول کے اوپر بھی گرمیاں بھارت کی طرف چل رہی ہوتی ہیں. تو بھارت کبھی بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان مضبوط ہو، معاشی لحاظ سے ہو، عسکری لحاظ سے ہو، سیاسی لحاظ سے ہو. تو بھارت کی یہ بالکل کوشش صحیح کہ وہ ہے قاضی پاکستان صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک طرف اشارہ کیا کہ دیکھیں جس طرح ہم اگر آج کے دن کے حوالے سے دیکھیں، سرپرائز ڈے کے حوالے سے دیکھیں، تو بھارت کو تو بہت دفعہ اس نے آمنے سامنے جنگ کی تو کوشش کی ہے، اس میں وہ ناکام رہا مقابلہ کرنے، اس میں تو اس کو مکی کھانی پڑتی ہے بار بار کہ وہ جو اقدامات اٹھاتا ہے تو اسے واپس فوری جواب دیا جاتا ہے، اور وہ بے بس ہو گیا ہے کہ اب میں آمنے سامنے کی لڑائی تو پاکستان سے نہیں لڑ سکتا، جس طرح کہ اس سے پہلے ہم نے کئی واقعات میں بھارت کی طرف سے ہوئے اور پاکستان کے جواب سے ہم دیکھ چکے ہیں. جس طرح آج کا دن بھی یادگار ہے جو اس نے فوری جواب دیا. تو بھارت نے ایک نئی حکمت عملی اپنائی ہے کہ آمنے سامنے جنگ کو چھوڑ کے اس نے جو بیہائنڈ دا سین بہت ساری سرد جنگ کی صورت میں، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ مختلف تنظیموں کے ذریعے سے بلوچستان کے اندر، کے پی کے اندر اور افغانستان کے ذریعے وہ پاکستان کے اندر انتشار پھیلانے کے ایک نئے منصوبے کو وہ بلکہ اس کے اوپر عمل پیرا ہے. تو اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ ایک تو ہم سامنے کی جنگ نے تو ہم نے دفاع کر دیا، لیکن یہ جو اندرونی جنگ جو بھارت سرمایہ کاری جس طرح آپ نے ذکر کیا کر رہا ہے، اس سے نکلنے کے لیے کیا راستہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں تعظیم، میں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ملکوں کے اندر اثر جی رکھتے ہیں. پاکستان بھارت کے اندر اثر رکھتا ہے، مختلف اور ملکوں کے اندر اثر رکھتا ہے. اسی طرح سے بھارت بھی پاکستان، نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر علاقوں میں بھی اثر رکھتا ہے. اب جو تعظیم صاحب جو ملک چلتے ہیں وہ اپنی سفارتکاری کے ساتھ چلتے ہیں، دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات کی بنیاد کے اوپر چلتے جی ہیں. جی اگر ہم بھارت پہ نظر دوڑائیں تو دیکھیں، ایک طرف پاکستان کے ساتھ اس نے گزشتہ 77 سال سے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا، جی جی دوسری طرف اس نے خود مل کے پاکستان میں سازش کر کے تو بنگلہ دیش بنوایا تھا، اور آج وہاں پہ جب سے حسینہ واجد کی حکومت کو وہاں سے عوامی طاقت نے الگ کیا تو بنگلہ دیش بھی بھارت کے ساتھ نہیں ہے، جی جی ایران بھارت کے ساتھ نہیں. اس طرح سے دیکھا جائے تو چین ایک دوسری جو بڑی دنیا کی سپر پاور ہے وہ بھی بھارت کے ساتھ نہیں ہے، اس کی بھی بھارت کے ساتھ سرد جنگ چل رہی ہے. جی جی بھارت اپنے آپ کو ایک امریکہ کا الائی بنانے کے لیے سرتوڑ کوشش ضرور کر رہا ہے، جی جی لیکن وہ اپنے پڑوسی ملک کے ساتھ تعلقات کبھی بھی بہتر کرنے کی حکمت عملی پہ کبھی نہیں چلا. جی جی آج کا جو دن ہے طاہر صاحب، یہ بیسیکلی ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ صحیح. ہم نے نہ صرف جو ہماری جو مسلح فورسز ہیں ان کو نہ صرف ہم نے اخلاقی طور کے اوپر سپورٹ کرنا ہے جب وہ دشمن کے خلاف کارروائیاں کرے، بالکل صحیح. بلکہ ملک کے اندر بھی جو بھی کوئی دہشت گردی کی، امن کو تباہ کرنے کی جو کارروائیاں بھارت ہو یا دیگر اور ملک ہوں جو پراکسیز کی صورت میں کرتے ہیں، تو ہم نے ان کو بھی سپورٹ نہیں ہونے دینا. دیکھیں ہم کاشف نے صاحب، جس طرح ملک میں کے آج اندر کے دن کی بات کروں، جس طرح آپ نے دیکھا بھی ہوگا 6 سال پہلے جس وقت یہ ہوا تھا، بھارتی طیاروں کو مار گرایا پاک فضائیہ نے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عوامی جذبہ بہت زیادہ تھا. آپ کوئی گاؤں محلہ ایسا نہیں دیکھیں جہاں پہ لوگ پھول لے کے اور مٹھائیاں لے کے جو ہے نا، اور جہاں جہاں بھی کہیں ان کو پاک فوج کا کوئی مرکز نظر آیا وہاں کی طرف دوڑ پڑے، انہوں نے مٹھائیاں لی بھیجیں اور پھول نچھاور کیے. تو یہ میرے خیال میں عوام کے اندر بہت بڑا جذبہ ہے پاک فوج کے حوالے سے، اور جس کو بنیادی طور کے اوپر بھارت جو ہے اس جذبے کو توڑنے کے لیے، جو لوگوں اور فوج کے درمیان اعتماد کا رشتہ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، اس میں دراڑیں ڈالنے کے لیے خاص کر بھارت جو ہے وہ اس کی کوششیں کر رہا ہے، جس طرح آپ نے ذکر کیا. تو اس دن کی مناسبت سے ہم جس طرح دفاع کے اندر
مضبوط ہیں, سامنے سامنے جنگ میں ہم نے اپنا لوا منوایا ہے, تو ہمیں اس طرح کے انتشار اور ایسی جو دشمن کی چالیں اس سے بھی محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں کچھ نظریاتی بنیادوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہوگی کہ نہیں؟ کیا کہیں گے اس پہ؟ تعظیم صاحب دلچسپ ٹاپک ہے. دیکھیں فوج کا اور عوام کا جو تعلق ہے, جو رشتہ ہے, یہ انمٹ رشتہ اور تعلق ہے. اختلاف بھی ہوتے ہیں, جی جی سیاسی پالیسیوں کے اندر, حکومتی پالیسیوں کے اندر جی جی اختلافات بھی ہوتے ہیں. صحیح ہے. لیکن جہاں پہ فوج کا دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو یا ملک کے اندر امن و امان ہو, سیکیورٹی کی صورتحال ہو, اس کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات ہو, یا ملک کے اندر کوئی آفات آ جائیں, جی جی تو جو جس طرح سے فوج اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, تو میرا نہیں خیال کہ اس کی دنیا میں کہیں دوسری جگہ کے اوپر مثال دی جا سکتی ہے. صحیح ہے. صحیح ہے. کہ جس طرح سے ہمارے اوپر ایک زلزلہ آیا کشمیریوں کے اوپر, پاکستان میں کئی سیلاب آئے, تو پاک فوج نکلتی ہے اور اپنے لوگوں کی مدد کے لیے آتی ہے. جی جی یہاں پہ ظاہر سی بات ہے, جو تجزیاتی جو آپ بات کر رہے ہیں, تو یہاں پہ دونوں طرف یہ دیکھا جانا چاہیے کہ آیا جو اسٹیبلشمنٹ ہے, تو اسٹیبلشمنٹ اگر سیاسی رول دے گی, سامنے آ کے رول دے گی, تو میرا خیال ہے کہ پھر اس کے اوپر تنقید ہوگی. اور میرا خیال ہے کہ کوشش یہ کی جانی چاہیے جو ہمارے عسکری ادارے ہیں, کہ ان کے اوپر یہ الزام نہ آئے کہ وہ کوئی سیاسی مداخلت کر رہے ہیں یا حکومتی مداخلت کر رہے ہیں, چونکہ یہاں پہ آ کے ایک اختلاف بنتا ہے عوام کا اور اسٹیبلشمنٹ کا اور اداروں کا. میرا خیال ہے کہ اس کے حوالے سے بھی کوئی بہتر حکمت عملی اپنائی جانی چاہیے, اس حوالے سے قومی امانگی ہونی چاہیے, سیاسی پختگی ہونی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ چھوٹے موٹے جو مسائل ہیں, ان سے بھی چھٹکارا پایا جا سکتا ہے. لیکن جہاں پہ بھی پاک فوج ہو, فضائیہ ہو, نیوی ہو, یہ جب بھی دشمن کے خلاف لڑتی ہے یا پاکستان کے دفاع کے لیے کارروائی کرتی ہے, تو میرا نہیں خیال کہ 24-25 کروڑ میں سے کوئی ایک فرد بھی ایسا ہوگا کہ وہ اپنی فوج کا حمایتی نہ ہو. جی جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا قاضی صاحب, یہ جو آج کا دن ہے جس کو ہم سرپرائز ڈے کے نام سے یاد کر رہے ہیں, پاکستان کے مضبوط دفاع کی بھی ضامن ہے اور اس کی ضمانت دیتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ ہے کہ جذبہ خیر سگالی, اس کے ساتھ ساتھ کہ جب کہ دفاع مضبوط ہے, اور جو اس دن ایک اور میسیج دیا گیا جس کو فینٹاسٹک ٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, کہ دشمن کے جو گرفتار ہوا ابھینندن جس کا آپ نے ذکر کیا, اور اس کو چائے بھی پلائی گئی اور اس کو فینٹاسٹک ٹی کے نام سے مشہور بھی ہوئی, اور پھر وہ جذبہ خیر سگالی کے تحت واپس بھارت کے حوالے بھی کر دیا گیا فوری طور پہ. تو مطلب جیسا پاکستان جہاں اس نے ایک مضبوط جواب دیا, اور جواب کے ساتھ ساتھ ایک میسیج بھی اس کو دیا خیر سگالی کا, کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے, بات چیت کے ذریعے مسائل حل کیے جاتے ہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیں تعظیم صاحب, جو اس وقت 2019 کی بات ہم کر رہے ہیں کہ جب 27 فروری کو ایک آپریشن ہوا, پاک فوج نے اس آپریشن کا نام رکھا تھا آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ, یہ آپریشن کا نام تھا. آپریشن ہوا اور ایک جو جنگی قیدی تھا ابھینندن ورتمان, اس کو جب چائے پلائی گئی تو اس نے کہا کمروں کے سامنے کہ the tea is fantastic. تو اس وقت یہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ اس نے ٹرینڈ بھی کیا ہے. یہ ایک جذبہ خیر سگالی تھا اس وقت کی حکومت کا, اس وقت چونکہ آرمی چیف جنرل باجوہ تھے, پرائم منسٹر عمران خان تھے, تو ایک سیاسی اور عسکری دونوں سائڈ سے جو اس وقت جو پوری دنیا کو جو پیغام دیا گیا تھا وہ یہ دیا گیا تھا کہ ہم جو پاکستانی قوم ہے, جو پاکستان کی فوج ہے, یہ امن اور خیر سگالی کا جذبہ رکھتی ہے. ہم نے آج کے دن ہی آپ کا جو قیدی تھا اسے لیا اور ہم اس کو فوری طور کے اوپر چھوڑ رہے ہیں, چونکہ یہ جنگی قیدی ہے. جی جی. تو ایک خیر سگالی کا جذبہ ہمیشہ سے دکھایا گیا. اسی جذبے کے تحت تعظیم صاحب یہ جو مختلف جو ماہی گیر ہیں ان کو ہر سال چھوڑا جاتا ہے جذبہ خیر سگالی کے تحت ہی. لیکن دوسری طرف بھی دیکھا جانا چاہیے کہ آیا بھارت بھی کوئی جذبہ خیر سگالی دکھاتا ہے یا نہیں دکھاتا. جی جی. تو میرا خیال ہے کہ وہ جذبہ خیر سگالی نہیں دکھا رہا تھا, وہ پاکستان کے دیگر علاقوں کے اندر بھی کارروائیاں کر رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ گزشتہ چند سالوں کے اندر جو حریت کے جو لیڈر تھے پاکستان کے اندر, راول پنڈی میں, اسلام آباد میں, کراچی میں, تو کئی لوگوں کو, 1 درجن کے قریب جو کشمیری لیڈرشپ تھی, تو ان کو بھارت کے نے مختلف اپنے جو پراکسیز کے ذریعے سے ان کو یہاں پہ بھی شہید کیا. اسی طرح سے اگر ہم بھارت کا رویہ دیکھیں تو کینیڈا کے اندر بھی جو سکھوں کے جو رہنما تھے, جو بھارت کے اندر علیحدگی چاہ رہے ہیں, جو اپنا ایک ملک چاہ رہے ہیں, ان کے خلاف بھی اس نے کارروائی کی, وہاں پہ بھی لوگوں کو قتل کیا. تو ہمیں بیسیکلی رویوں کو دیکھنا پڑے گا.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آزاد کشمیر کے لوگ ہوں، مقبوضہ کشمیر کے ہوں یا پاکستان کے لوگ ہوں، جو ہمارے چھوٹے موٹے سیاسی اختلافات ہیں، یہ اپنی جگہ پہ رہتے ہیں، یہ مختلف ایشو ٹو ایشو رہتے ہیں، ان کی کوئی اس حد تک کی ویلیو نہیں جی ہوتی، جی اور یہ بالکل ڈیبیٹ صحیح. چلتی بھی رہنی چاہیے، یہ ڈیبیٹ چلتی بھی رہنی چاہیے پالیسیز کے اوپر. لیکن جو جو مورال ہے جو فوج کا، جو ایک ہمارا جو جوان ہے وہ نیوی کا ہو، جو فضائیہ کا ہو، جو بری فوج کا ہو، تو وہ دیکھتا ہے کہ عوام ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے. تو جب اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ میں عوام میرے ساتھ ہے اور مجھے رسپیکٹ دیتی ہے، تو وہ اس عوام کو اپنی اس سرزمین کو کے دفاع کے لیے وہ گولی کھانے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. وہ جی اپنی جی جان جو دنیا میں ہر بندے کو اس سے زیادہ عزیز نہیں ہوتی، جی تو جی وہ اس کے لیے بھی تیار ہوتی ہے. وہ تنخواہ کے لیے کام نہیں کرتا، وہ ایک جذبے کے تحت کام کرتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس جذبے کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے. اور آج کے دن جتنی ہماری جو نوجوان جتنی نسل ہے، جو نئی نسل ہے، جو سوشل میڈیا کے اوپر پروان چڑھ رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کو جو اتنی جو ہماری کامیابیاں ہیں، تو یہ بھی ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارے یہاں لوگوں نے اس ملک کے لیے، عوام کے دفاع کے لیے کس حد تک کی قربانیاں دی ہیں. کتنے لوگوں نے ہمارے یہاں جانی قربانیاں دی ہیں. وہ نہ صرف پاک فوج کے لوگوں نے دی ہیں، بلکہ ہمارے یہاں جو سیکورٹی فورسز ہے، جو پولیس ہے، جو دیگر ایسے سیکورٹی کے ادارے، انٹیلیجنس کے لوگ ہیں، انہوں نے بھی اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں. تو آج کا جو دن ہے، یہ جو اسپیشل ڈے ہے، تو اس اسپیشل ڈے کو سیلیبریٹ کرنا ایسے ہی ہے کہ جس طرح سے ہم ایک قومی دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہوں. جی جی بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ کاشم بھیر صاحب، آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور ہمارے سامعین کے لیے مفید معلومات دیں. سامعین، یہ تھے کاشم میر جو ہمارے ساتھ سرپرائز ڈے کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے، جنہوں نے بڑی تفصیلاً اس کے بیک گراؤنڈ پہ کے بارے میں بتایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں دن کو ہوا کیا، وہ ساری چیزیں ہم نے اس پروگرام میں بات چیت کی. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ دن جو ہے جہاں پاک فضائیہ کی ایک قوت کا مظاہرہ تھا، اس کے ساتھ ساتھ دشمن کا جو غرور و تکبر تھا، جس اس پاک فضائیہ کی کامیاب حکمت عملی نے دشمن کے اس غرور کو اور تکبر کو خاک میں ملا دیا اور ایک مضبوط دفاع ہونے کا ثبوت دیا. اور پوری دنیا کے اندر جو ہے پاکستانی فوج کی اور پاک فضائیہ کی جو ماہرانہ جو حکمت عملی تھی اس کی تعریف کی گئی، اور ایک قوم کو بھی ایک بہت بڑا جذبہ ملا. اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے دن کو ہم 6ویں اس کی سالگرہ منا رہے ہیں، اور اس کے منانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان اپنے بہادر پاک فوج کے جوان، پاک فضائیہ کے جوان، جنہوں نے اس ملک کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور دشمن کے اوپر چڑھ دوڑے، اور دشمن کو کوئی بھی ناپاک عزائم کی تکمیل کا موقع کبھی بھی فراہم نہیں کیا. سامعین اکرام، پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. سوشل میڈیا کے ناظرین سے ہم یہاں چاہیں گے اجازت، لیکن پروگرام ہماری ریڈیو کی فریکوینسی سے جاری رہے گا.